اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر را کو موٹا کب پڑھنا ہے، را کو باریک کب پڑھنا ہے۔ عموماً جو ہے بہت ہی بے ڈھب انداز سے را کو پڑھا جاتا ہے۔ جہاں را کو پر نہیں کرنا ہوتا، موٹا نہیں کرنا ہوتا، وہاں پہ را کو موٹا کر دیا جاتا، اور جہاں پہ باریک کرنا ہوتا وہاں باریک نہیں کیا جاتا، اور جہاں را کو موٹا پڑھنا ہوتا ہے وہاں باریک پڑھا جاتا ہے، جہاں باریک پڑھنا ہوتا وہاں موٹا پڑھا جاتا ہے، اور وہ تلفظ کے لحاظ سے سننے والا جو ہے اس کو اچھا محسوس نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے بات کرتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ بتاتا چلوں کہ ہم آن لائن بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو ہم سے لازمی رابطہ کرے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم سکھاتے ہیں، پہلے تجوید پڑھاتے ہیں، ہر جو بھی تجوید کا حرف پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرواتے ہیں، صرف تجوید کورس نہیں کرواتے۔ تو آپ ہمیں جوائن کیجئے، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ تو را، قاعدہ یہ ہے کہ را کے اوپر اگر زبر ہوگا تو را پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو، را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے اگر ہم موٹے کی مثال دیں تو را زبر الف را، را پیشوا رو۔ اگر ہم باریک پڑھیں گے تو را زیر یا ری، را رو ری، اور باریک کی مثال میں آتا ہے رجال۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ را سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را موٹی ہوگی، جیسے ارسل یا رزقون، اور جب را سے پہلے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی، جیسے میریتن میریتن فرعون۔ اور یہ آگے اس کی مشق ہے۔ اب یہ میں نے چھوٹا سا قاعدہ آپ کو بتایا، لیکن یہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے پروننسیشن میں، قرآن کریم کو پڑھنے میں۔ تو ہے ایک حرف، لیکن اگر ہم اس پر غور کریں گے تو ہمارا قرآن پڑھنا جو ہے وہ خوبصورت ہو جائے گا۔ اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں گے تو ہمارے قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر کوئی خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ را کے اوپر جو ہے، را کے اوپر اگر زبر ہوگی، را کے اوپر زبر ہوگی تو را موٹی پڑی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر پیش ہوگی تو پھر بھی موٹی ہوگی۔ لیکن زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ ٹھیک ہے بھائی، اسی طرح را سے پہلے زبر ہوگی تو را موٹی ہوگی، پیش ہوگی تو را موٹی ہوگی، را سے پہلے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ جیسے ہم نے مثال دی میریا تن، میر
اسی طرح اگر زبر ہوگی جیسے اور سالہ، ٹھیک ہے، اور سالہ، اور بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو آپ نے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر تلاش کرنا ہے، اور ہم جو ہے پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے لکھ کر بھی دکھا دیا، جو کتاب والے نے لکھا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ نہیں چاہتا کہ آپ کا ٹائم زیادہ لوں، لیکن ہم پریکٹس کریں گے، اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ اب دیکھیں اس کو، من ربک جو را ہے یہ موٹی ہے، را، من ربک، کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، فلا تکونن من الممترین، یہ را کے نیچے زیر ہے تو را بریک ہے۔ اب خود تلاش کریں را کہاں بریک ہے، را کہاں موٹی ہے، لیکن میں نے وہی بتایا کہ را کے اوپر زبر ہوگی تو را موٹی ہوگی، را کے اوپر پیش ہوگی تو را موٹی ہوگی، را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح را سے پہلے اگر زبر اور پیش ہے تو را موٹی ہوگی، اور را سے پہلے کوئی حرف ایسا ہے یعنی جس کے نیچے زیر ہے تو را باریک ہوگی۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ خیرات، یہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے تو را بالکل موٹی ہوگی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون۔ مسجد الحرام جو را ہے اس کے اوپر جو ہے زبر ہے تو را موٹی ہوگی۔ آپ تلاش کریں، ٹھیک ہے، تلاش کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ اگر را کے اوپر جزم ہوگی تو را سے پہلے اگر زبر ہوگی تو را ڈیفینیٹلی جو ہے وہ موٹی پڑی جائے گی، جیسے ارسلنا کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو را موٹی پڑی جائے گی۔ اب یہاں پہ یہ بھی تلاش کریں کہ زیر کہاں آ رہی ہے، میری نظر میں نہیں گزری، ٹھیک ہے، شاید آپ کو پتہ چل جائے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ آئی تھنک اتنا کافی ہے، تو ہم اس سے آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ زیادہ ویڈیو لمبی نہیں چاہتا میں کہ مختصر آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ اب آپ نے را کو تلاش کرنا ہے تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ را کہاں پہ موٹی پڑی جائے گی، کہاں پہ باریک پڑی جائے گی۔ اس رکوع میں دیکھ لیں، پیچھے والے جو اسباق گزر چکے ہیں اس میں را کو تلاش کر لیں، دوسرے حرفوں کو بھی آپ نے تلاش کیا، اس کو بھی کریں، تو یہ پریکٹس ہو جائے گی۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو مجھ سے ضرور رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔